بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو کل پہلا جو ہمارا سبق تھا اس کا خلاصہ ہم بیان کر لیتے ہیں تاکہ اگلا سبق ہمیں سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو کہ اس سے پہلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہمارا سبق چل رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی حصہ اول۔ ہماری جو کتاب ہے، ہماری جو بک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، اس کے دو سبق ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اول، ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، اسی کی ریڈنگ ہو رہی ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اس وقت کی کیفیت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ وہاں جا کر تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے گئے تھے، عبادت میں منہمک تھے، عبادت میں مصروف تھے کہ اسی اثناء میں اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین آپ علیہ السلام کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اور آ کر آپ علیہ السلام کے پاس اس وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ چونکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تو آپ علیہ السلام بہت ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھبرائے ہوئے گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے جا کر آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر ایک کپ کپی سی طاری تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چاچا تھے ورقہ بن نوفل، وہ عالم تھے، پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ ان کے پاس لے کے گئی تو آپ علیہ السلام نے انہیں سارا واقعہ سنایا، ساری تفصیل سنائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو آپ کے پاس تشریف لانے والی ہستی تھی یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، اللہ رب العزت کا پیغام لاتے تھے۔ یہ روح الامین ہے، یعنی جبریل امین۔ اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں آپ کی قوم کا مقابلہ کرتا، میں آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے ہی نکال دے گی۔ تو آپ علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، جب کسی نبی نے، جب کسی رسول اور پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اپنی قوم کو تو وہ قوم اس نبی کی، اس پیغمبر کی دشمن بن گئی۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کو جو معمول تھا غار حرا میں تشریف لے جانا، عبادت کرنا تنہائی میں، وہ معمول چلتا رہا۔ پھر دوبارہ جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے کئی دنوں تک تو یہی معمول چلتا رہا
کچھ دنوں کے بعد پھر تشریف لائے اور آ کر دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ آیات تلاوت کی، اور اب اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ میری تکبیر بیان کیجئے اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ اب یہ دعوت ایسی تھی جو قرب و جوار کے لوگوں کو دینی تھی، اپنے ماتحتوں کو دینی تھی، اپنے قریبی ساتھیوں کو دینی تھی، اپنے اہل و عیال کو دینی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ قریب کے ساتھیوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے جیسے ہم نے کل پڑھا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مخلص دوست تھے، بچپن سے آپ علیہ السلام کے ساتھ جان پہچان تھی، ایک مخلص دوست تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ایک مختصر سی جماعت تیار ہو گئی، جن میں بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، نوجوان بھی شامل تھے۔ اب یہ مختصر سی جماعت کفار مکہ اور مشرکین کے خوف سے مکہ سے باہر گھاٹی میں جا کر عبادات سر انجام دیتے، اور 3 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا، چھپ چھپ کے عبادت سر انجام دی جاتی رہیں، اور کچھ لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ بت پرستی اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہ تھا ہمارا کل کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم پہلی درسگاہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 40، یہاں سے ہم ریڈنگ کریں گے۔ اسی زمانے میں، پہلی درسگاہ اس کے نیچے دیکھیں، اسی زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اسلام کی جو پہلی درسگاہ تھی اسے اسلامی درسگاہ بنایا، اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اسلام میں داخل ہونے والا ہر نیا شخص اسی مکان میں آتا اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی پاتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا ایک مجمع لگا رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے تھے۔ اب دوسری کڑی رشتہ داروں کو دعوت دینے کی آئی۔ چند دنوں کے بعد جو آیات نازل ہوئی وہ یہ تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو۔ پہلے اپنے اہل و عیال کو دعوت دینا تھا، اب قریب ترین خاندان والوں کو دعوت دینے کے متعلق اللہ رب العزت کا پیغام آیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ضیافت کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ اس ضیافت میں آپ کے 40 قریب رشتہ دار آئے، 40 کے قریب۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان شروع کی۔ یہ دیکھ کر آپ کا چاچا ابو لہب بہت ناراض ہوا، چنانچہ آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور لوگ منتشر ہو کر چلے گئے۔ دوسرے روز آپ نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور ان سے پوچھا کہ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا۔ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے اور عرض کیا اگرچہ میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بچے تھے، جس طرح آپ بچے ہیں،
جب کسی نے جواب نہ دیا تو وہ اٹھے اور اس نے کہا میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔ اب اگلا صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 41 اوپر لکھا ہوا ہے کوہ صفا کا وعظ، یعنی صفا مروہ جو پہاڑی ہے وہاں کا بیان۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، جس کا ترجمہ ہے کہ جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے اب علی الاعلان لوگوں کو سنا دو۔ وحی نازل ہوئی تو اس میں پہلے اپنے اہل و عیال کو دعوت دینا تھا، دوسرے نمبر پہ اپنے خاندان والوں کو، اب تیسری ایک کڑی ہے، تیسری سیڑھی ہے کہ علی الاعلان لوگوں کو دعوت دینا تھی۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ عرب کے دستور کے موافق کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا لوگ مجھے سچا جانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ قول کا سچا ہی پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا اچھا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم بت پرستی سے باز نہ آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ سنتے ہی قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ باتیں بناتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج کے سبق میں ہم نے پچھلے سبق کا خلاصہ پڑھا اور دوسرے سبق کے اندر اسلام کی جو پہلی درسگاہ تھی جہاں پر دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا کام شروع ہوا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور جو بھی اسلام میں داخل ہوتا وہیں آ کر مسلمان ہوتا، اسلام لاتا، یہیں مل کر سب لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ پھر اسلام کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم آیا، پہلا حکم تھا کہ اپنے اہل و عیال کو اسلام کی دعوت دو، اب دوسرا حکم تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو۔ اب انہیں دعوت دینے کا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپا گیا۔ تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ایک دعوت کا انتظام کریں، اور اس دعوت میں تقریباً 40 کے قریب لوگ آئے۔ جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خوبیاں بیان شروع کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چاچا تھے ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا اسی میں ذکر ہے، یہ وہی چچا ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی تو بہت ناراض ہوا، چنانچہ اس وقت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور لوگ چلے گئے۔ پھر دوسرے روز بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا دعوت کا انتظام کریں، پھر انہوں نے دعوت کا انتظام کیا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور ان سے پوچھا کہ کون کون میرا مددگار ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے اسلام، اور میں آخری نبی ہوں، مجھے اسلام پھیلانے میں اور دین اسلام کی ترویج میں میرا کون مددگار ہوگا، میری کون رہنمائی کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، سارے خاموش بیٹھے ہیں، تو وہ فوراً انہوں نے آواز دی کہ میں اگرچہ کمزور ہوں اور چھوٹا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں ہی آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگوں نے یہ بات سنی، ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ اب تیسری کڑی تھی اسلام کی دعوت کی، اب علی الاعلان دعوت دینا تھی۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر، اے پیارے نبی اب علی الاعلان لوگوں کو دعوت دو، علی الاعلان لوگوں کو سنا دو۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی تھی کوہ صفا، وہاں پر چڑھ گئے اور لوگوں کو بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی امر پیش آتا
جب لوگوں کو مخاطب کرنا شروع ہوتا، اونچی جگہ پر چڑھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو پکار کر اپنی طرف مخاطب کرتے تھے، تو لوگ وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے کہ کیا وجہ ہے، کس لیے ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو جاتے تو جو بات کرنا ہوتی وہی بات کی جاتی۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو ہمیشہ قول کا سچا پایا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے آپ کو صادق اور امین بھی کہا کرتے تھے لوگ۔ جب یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بت پرستی چھوڑ دو تم۔ اگر تم لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جس طرح پہلی قوم جب اپنے نبی کی بات کو جھٹلاتی تھی تو وہ عذاب کی گرفت میں آ جاتی تھی۔ قریش لوگوں نے یہ سنا تو وہ ہنس پڑے، اور ابو لہب جو آپ علیہ السلام کا چچا تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ یعنی ان کے نزدیک اس بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے اور آپس میں باتیں بناتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ ہماری سبق کی ریڈنگ تھی، اس سبق کو آپ پڑھیں، توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے یہاں سے قریش کی مخالفت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 41، قریش کی مخالفت۔ اگلے سبق کی ریڈنگ ہماری یہیں سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔